پڑھو پڑھو قرآن پڑھو پڑھو قرآن پڑھو پڑھو قرآن پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ محترم سامعین کرام، پروگرام قصص القرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج جس قصے کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے وہ حضرت لقمان علیہ السلام کا قصہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت لقمان کون تھے؟ کیا حضرت لقمان کوئی نبی تھے یا اللہ کے نیک زاہد و پرہیزگار بندے تھے؟ خداوند کریم قرآن مجید میں جو سورہ لقمان ہے، جو خود حضرت لقمان کے نام پر سورہ ہے، اس کی 12ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ وہ حکمت کیا تھی؟ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ۔ وہ حکمت یہ تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شخص بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے در حقیقت وہ خود اپنے فائدے کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کفران نعمت کرے، اللہ کا شکر ادا نہ کرے، تو خداوند کریم تمام عالم سے بے نیاز ہے اور وہ صاحب حمد اور ستائش ہے۔ حضرت لقمان کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں کہ آیا وہ نبی تھے یا اللہ کے نیک اور زاہد بندے تھے، جیسے کہ مرحوم امین الدین طبرسی نے ان اقوال کو اپنی تفسیر میں جمع کیا ہے۔ جیسے کہ ایک قول یہ ملتا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام ایک حکیم شخص تھے، دانا شخص تھے، کہ جن کو اللہ نے حکمت عطا کی تھی، جیسے کہ اس آیت میں بھی ارشاد ہوا، لیکن وہ نبی نہیں تھے، یعنی ان کا شمار انبیاء میں نہیں ہوتا تھا۔ ایک قول یہ کہ حضرت لقمان علیہ السلام نبی تھے، اور یہاں پر جو خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، فرمایا کہ یہاں پر حکمت سے مراد نبوت ہے، یعنی ہم نے لقمان کو نبوت عطا کی۔ یہ دوسرا قول۔ ایک قول یہ کہ حضرت لقمان جو ہے وہ ایک حبشی غلام تھے، ایک بندے تھے، حبشی غلام تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، کہ جب ان سے کسی شخص نے کہا، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں حضرت لقمان سے کسی شخص نے کہا کہ أَلَسْتَ كُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ مَعَنَا، کہ کیا تم ہمارے ساتھ بھیڑ بکریوں کو نہیں چراتے ہو؟ حضرت لقمان نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے، میں تمہارے ساتھ بھیڑ بکریوں کو چراتا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ مِنْ أَيْنَ أُوتِيتَ مَا أَرَى، کہ جو چیز میں تم سے دیکھ رہا ہوں یہ تمہیں کس نے عطا کی، یعنی کہاں سے تمہیں یہ چیز عطا ہوئی؟ یعنی وہ حکمت کی باتیں جو وہ شخص حضرت لقمان سے دیکھ رہا تھا، یعنی وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ہماری طرح کے عام انسان ہیں، جس طریقے سے ہم چرواہے ہیں یہ بھی چرواہ ہے، جس طریقے سے ہم بھیڑ بکریاں چراتے ہیں یہ بھی بھیڑ بکریاں چراتا ہے، تو اس کو اتنی حکمت کی باتیں اور دانائی کی باتیں کہاں سے معلوم ہو گئیں؟ تو حضرت لقمان نے ارشاد فرمایا کہ قدر اللہ و اداء الامانۃ و صدق الحدیث والصمت عما لا یعنینی، کہ یہ جو چیز جو تم مجھ سے دیکھ رہے ہو، جو حکمت کی باتیں مجھ سے ادا ہو رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ میں نے اللہ کو ویسے پہچانا ہے کہ جیسے اللہ کو پہچاننے کا حق ہے، یعنی اللہ کی قدر جانی ہے میں نے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں امانت کو ادا کرنے والا ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ بولتا ہوں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو بات مجھ سے متعلق نہیں ہے، جو بات مجھ سے مربوط نہیں ہے، میں اس کے متعلق خاموشی اختیار کرتا ہوں۔ تو یہ وہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے مجھے خداوند کریم نے حکمت عطا کی۔ یہ ایک تیسرا قول ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام حضرت ایوب کی بہن کے بیٹے تھے، اور پانچواں قول یہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام حضرت ایوب کی خالہ کے بیٹے تھے۔ جبکہ ان تمام اقوال میں جو صحیح ترین قول ہے وہ یہ ہے کہ حضرت لقمان نبی نہیں تھے، بلکہ نیک زاہد پرہیزگار غور و فکر کرنے والے دنیا سے عبرت لینے والے ایک شخص تھے، عام سادہ سے انسان تھے جنہیں خداوند کریم نے حکمت عطا کی تھی۔ جیسے کہ روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حقاً اقول لم یکن لقمان نبیًا، میں یہ بات برحق کہتا ہوں کہ حضرت لقمان علیہ السلام نبی نہیں تھے۔
وَكَانَ عَبْدًا كَثِيرَ التَّفَكُّرِ، لیکن حضرت لقمان خدا کے وہ بندے تھے جو بہت زیادہ سوچ و بچار کرتے تھے، یعنی خدا کی حکمت میں، اس کائنات میں بہت زیادہ غور و فکر کرتے تھے۔ حسن الیقین، ان کا یقین بہت اچھا تھا خدا کے بارے میں۔ احب اللہ فاحبہ، اور ایک جو خاصیت حضرت لقمان میں تھی وہ یہ تھی کہ وہ اللہ کو پسند کرتے تھے، محبت کرتے تھے اللہ سے، تو بس اللہ ان سے محبت کرتا تھا۔ ومن علیہ بالحکمہ، اور خداوند کریم نے حضرت لقمان پر یہ فضل کیا کہ ان کو حکمت عطا کی۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے کہ جس کو حماد نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا۔ حماد کہتا ہے کہ میں نے چھٹے امام سے حضرت لقمان اور ان کی حکمت کے بارے میں پوچھا جو اللہ نے ان کو عطا کی تھی، تو چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ اما واللہ ما اوتی لقمان الحکمہ بحسب ولا مال ولا اہل ولا بسط فی جسم ولا جمال ولکنہ کان رجلا قویا فی امر اللہ، کہ خدا کی قسم حضرت لقمان کو حکمت جو عطا کی گئی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا حسب و نسب بہت عالی شان تھا، وہ مثال کے طور پر کسی عالی گھرانے سے ان کا تعلق تھا یا کسی بڑے قبیلے سے ان کا تعلق تھا، کسی بڑے گھرانے سے وہ تعلق رکھتے تھے، کہ یہ حکمت نہیں تھی۔ اسی طریقے سے جو خدا نے کہا کہ ہم نے حکمت عطا کی، اس سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ حضرت لقمان کوئی انتہائی مالدار شخصیت تھے، یعنی حکمت سے مراد مال بھی نہیں ہے۔ ولا اہل، ایسا بھی نہیں ہے کہ حضرت لقمان کا گھرانہ جو ہے وہ انتہائی مشہور گھرانہ ہو، یعنی خداوند کریم نے ان کو کثیر اولاد عطا کی ہو اور ان کی اولادیں روئے زمین پر پھیل گئی ہوں، حکمت سے مراد یہ بھی نہیں ہے۔ ولا بسط فی جسم، ایسا بھی نہیں ہے کہ حکمت سے مراد یہ ہو کہ حضرت لقمان جو ہے وہ انتہائی ایک طاقتور شخص ہوں، یعنی جسمانی اعتبار سے خداوند کریم نے ان کو قوت عطا کی ہو، یہ بھی مراد نہیں ہے۔ ولا جمال، یہ بھی مراد نہیں ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام انتہائی کوئی خوبرو اور حسین اور جمیل شخص تھے، حکمت سے مراد حسن بھی نہیں ہے۔ ولکنہ کان رجلا قویا فی امر اللہ، لیکن حکمت سے مراد کیا ہے کہ حضرت لقمان کیا تھے؟ حضرت لقمان خدا کے معاملے میں بہت زیادہ قوی تھے، یعنی معنوی اعتبار سے حضرت لقمان کا کوئی ثانی نہیں تھا اپنے زمانے میں، معنوی اعتبار سے حضرت لقمان بہت زیادہ طاقتور تھے۔ متورعا فی اللہ، اللہ کے معاملے میں، اللہ کے احکامات میں اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ کے حرام سے بچنے والے تھے۔ ساکتاً سکیناً، ہمیشہ خاموش رہنے والے، پرسکون رہنے والے۔ عمیق النظر، حضرت لقمان کی نظر بہت عمیق تھی، یعنی سادہ لو انسان نہیں تھے کہ جو ظاہری باتوں کو دیکھ کر یقین کر لیتے ہیں اور پھر اسی پر اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، بلکہ عمیق النظر، حضرت لقمان کی جو نظر تھی وہ انتہائی عمیق تھی۔ طویل الفکر، بہت زیادہ سوچ و بچار کیا کرتے تھے، بہت زیادہ غور و فکر کیا کرتے تھے۔ حدید النظر، حضرت لقمان کی بصیرت بہت زیادہ تیز تھی۔ مستغن بالعبر، عبرتوں سے بھرپور تھے، یعنی حضرت لقمان دنیا سے حد سے زیادہ عبرت لینے والے تھے۔ یعنی ایک ہماری مثال ہے کہ مثال کے طور پر ہم کسی جنازے کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں اور ہمارے سامنے وہ جنازہ اٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ ہمارے کسی چاہنے والے کا جنازہ ہوتا ہے، ہمارے کسی رشتہ دار کا ہوتا ہے یا ہمارے کسی دوست کا ہوتا ہے، ہم اسے قبرستان کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن جنازے کے پیچھے چلتے چلتے ہم دنیاوی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ جو جنازہ آج 4 کاندھوں پہ اٹھا ہوا ہے، کل میرا جنازہ بھی اسی طریقے سے 4 کاندھوں پہ اٹھا ہوا ہوگا، بجائے اس کے کہ میں اپنی آخرت کے بارے میں غور و فکر کروں، اس مرحلے پر بھی، اس جگہ پر بھی جہاں انسان موت کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، قبر کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، لیکن اس مرحلے پر بھی ہم انسان اس دنیا کی گفتگو میں مشغول ہوتے ہیں، عبرت نہیں لیتے ہیں۔ لیکن حضرت لقمان فرماتے ہیں کہ مستغن بالعبر، عبرتوں سے بھرپور شخصیت تھی۔ لم ینم نہارا قط، دن میں کبھی بھی سویا نہیں کرتے تھے۔ لم یرہ احد من الناس علی بول ولا غائط ولا اغتسال لشدت تسترہ وعموق نظرہ وتحفظہ فی امرہ۔ حضرت لقمان کی ایک خاصیت یہ تھی کہ حضرت لقمان کو کسی نے پیشاب کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی نے فضلہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ کسی نے غسل کرتے ہوئے بھی حضرت لقمان کو نہیں دیکھا، یعنی اس قدر شدید اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے تھے کہ نہیں دیکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ یعنی ان کی شرمگاہ کو نعوذ باللہ کسی نے نہیں دیکھا، یعنی خود ایک پیشاب کرتے ہوئے ایک شخص جو انسان بیٹھتا ہے یا فضلہ کرتے ہوئے کہ ایک انسان جو جاتا ہے، مثال کے طور پر پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ شخص واش روم جا رہا ہے یا یہ شخص مثال کے طور پر نہانے جا رہا ہے یا نہا کے آیا ہے، کا اس طریقے سے حضرت لقمان کو کسی نے نہیں دیکھا، یعنی وہ اس قدر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے تھے۔ لم یضحک فی شیء قط مخافۃ الاثم،
کسی بھی چیز کے بارے میں ان کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا، کھلکھلا کر ہنسنا، ایسے کھلکھلا کر ہنسنا جیسے کوئی بات ہو جائے، کوئی ہنسی کی بات آ جائے۔ حضرت لقمان کو کسی نے بھی قہقہ لگا کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے اس قہقہ لگانے سے خدا کی معصیت مجھ سے سرزد ہو جائے۔ لم یغضب قطعاً کسی پر غصہ ہوتے ہوئے حضرت لقمان کو کسی نے نہیں دیکھا۔ لم یمازح انسانا قط، کسی انسان سے بلا وجہ مذاق کرنا، ایسا مذاق جو دوسرے کی تحقیر کا سبب بنے، ایسا مذاق کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لم یفرح لشیء ان اتاہ من امر الدنیا، اگر دنیا میں سے ان کو کچھ ملتا تھا تو خوش نہیں ہوتے تھے۔ یعنی آج جیسا ہمارا مزاج ہے، مثال کے طور پر آج اگر ہمیں کوئی بڑی گاڑی مل جائے، کوئی بڑا گھر مل جائے، دنیا کی کوئی بھی نعمت مل جائے تو ہم بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اکثر اوقات ایسے خوش ہوتے ہیں کہ اس خوشی میں اللہ کی معصیت کر بیٹھتے ہیں۔ حضرت لقمان کے بارے میں فرماتے ہیں، امام فرمانے چھٹے امام، کہ جب دنیا کی کوئی چیز ملتی تھی خوش نہیں ہوتے تھے۔ ولا حزن منها على شيء قط، اگر دنیا سے کوئی چیز چلے جاتی تھی، کوئی نعمت چھن جاتی تھی تو اس پر غمزدہ نہیں ہوتے تھے۔ یعنی جیسے ہماری صورتحال ہے، گاڑی چھن گئی، بائک چھن گئی، موبائل چھن گیا مثال کے طور پر، تو ہمارا وہ دن سب ہمارے چہرہ پڑھ لیتے ہیں لوگ، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یار اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ لیکن حضرت لقمان نہ دنیا سے کبھی خوش ہوتے تھے، نہ دنیا کے چھن جانے پر غمزدہ ہوتے تھے۔ وقد نکح من النساء وولد له الاولاد الكثيرة وقدم اکثرهم افراطا، حضرت لقمان نے نکاح کیا عورتوں سے، اور حضرت لقمان کی بہت ساری اولادیں ہوئیں، لیکن تقریباً اکثر اولاد حد بلوغ تک پہنچنے سے پہلے ہی، یعنی لڑکپن میں یا بچپن میں ہی خدا کو پیاری ہو گئی۔ اکثر اولادیں، یعنی اکثر اولادیں اسی طریقے سے بچہ پیدا ہوتا تھا اور وہ مر جاتا تھا۔ فما بکا علی موت احد منہم، لیکن حضرت لقمان کی خاصیت یہ تھی کہ ان بچوں میں سے کسی کی موت پر بھی حضرت لقمان نہیں روئے۔ ولم یمر برجلین یختصمان او یقتتلان، حضرت لقمان کبھی بھی دو ایسے شخص سے نہیں گزرتے تھے کہ جو دونوں آپس میں لڑ رہے ہوں یا آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوں، مگر یہ کہ حضرت لقمان ان دونوں کے درمیان صلح کرا کر رہتے تھے، یعنی اس وقت تک وہاں سے نہیں ہٹتے تھے جب تک ان دونوں کے درمیان صلح نہ ہو جائے۔ لم یمضی عنہما حتی تحاجزا ولم یسمع قولا قط من احد استحسنہ الا سأل عن تفسیرہ، کسی شخص سے بھی کوئی اچھا قول نہیں سنتے تھے مگر یہ کہ اس سے اس کی تفسیر پوچھتے تھے۔ یعنی اگر کوئی بات حضرت لقمان کو بہت اچھی لگتی تھی تو فقط واہ واہ کر کے آگے نہیں چلے جاتے تھے، بلکہ پوچھتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور واضح کریں اس کے مطلب کو۔ وعمن اخذہ، پوچھتے تھے کہ تم نے یہ قول کہاں سے لیا، کس کا قول ہے۔ وکان یکثر مجالسۃ الفقہاء والحکماء، اور حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ حکماء اور فقہاء کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، یعنی ان کی بیٹھک جو ہے وہ عام طریقے سے گلی کے لڑکوں کے ساتھ نہیں ہوتی تھی یا اپنے جیسے آوارہ لڑکوں کے ساتھ نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ جو بیٹھتے تھے فقہاء کے ساتھ اور حکماء کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ یہ حضرت لقمان کا تعارف ہے جو چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی خدمت میں اور ہماری خدمت میں پیش کیا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد